السلام علیکم، میں ہوں ملک وارث کمال اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وارث کی بات میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، انسان کو زندگی میں کبھی ایسے وقت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے جب ہر خواب ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور امید کی کرن نظر نہیں آتی۔ ایسے میں منفی سوچیں اسے چاروں اطراف سے گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ اکثر افراد ایسی صورتحال میں دل برداشتہ ہو کر خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ حوصلہ مند لوگ مشکل وقت گزار جاتے ہیں۔ اگرچہ آپ ہمیشہ حالات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، لیکن اپنے رد عمل کے ذریعے نتائج کا رخ مثبت سمت کی جانب ضرور موڑ سکتے ہیں۔ معروف امریکی موٹیویشنل اسپیکر جان میکسویل کا کہنا ہے، آپ چیلنجز کو چھوٹا کر کے نہیں بلکہ خود کو بڑا بنا کر کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی موڑ پر برے وقت کو اچھے وقت میں تبدیل کرنے کے خواہشمند ہیں تو ایسے میں آپ کو ضرورت ہے سیلف موٹیویشن، کیونکہ یہ وہ وحید راستہ ہے جو مشکل وقت کو گزارنے میں آپ کی مدد اور آپ کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ دنیا کے ہر کامیاب شخص کے پیچھے کسی کی حوصلہ افزائی اور کچھ کر دکھانے کی ترغیب ہوتی ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایک ایسے وقت میں جب ہر چیز مخالف جاتے ہوئے محسوس ہو تو پھر کیسے حوصلہ برقرار رکھا جائے؟ دوستو، اس حوالے سے ماہرین چند مفید مشورے دیتے ہیں جو میں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دوستو، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ سب سے پہلا مشورہ، پر امید رویہ اپنائیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ انسان جیسی توقع رکھتا ہے اسے ویسا ہی نتیجہ ملتا ہے، اس لیے امید رکھیں کہ ہر آنے والا دن آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ ہر صبح آئینے میں خود کو دیکھ کر بلند آواز میں کہیں کہ آج کے دن میں یقیناً میرے لیے کچھ اچھا موجود ہے۔ نمبر 2، جو اختیار میں نہیں اس کی فکر چھوڑ دیں۔ کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں جبکہ کچھ نہیں ہوتی۔ حاصل اور لا حاصل چیزوں کے درمیان فرق کرنا سیکھیں۔ جو چیزیں، رویے یا حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں، ان کے لیے فکر مند ہونا چھوڑ دیں۔ جذباتی طور پر خود کو اس قدر نہ الجھائیں کہ یہ الجھن آپ کی کارکردگی کو مفلوج کر دے۔ حالات ہمیشہ اچھے یا آپ کے حق میں نہیں ہو سکتے، لیکن مطمئن رہیں کہ جلد ہی آپ غیر موافق حالات پر قابو پا لیں گے اور تیزی سے کامیابی کی جانب گامزن ہوں گے۔ یقین رکھیں کہ آپ ہی اپنے عمل اور رد عمل دونوں کو قابو میں کر سکتے۔ نمبر 3، مثبت سنیں اور پڑھیں۔ مثبت اور متاثر کن معاملات سے بھرا دماغ بھی انسان کا حوصلہ بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ خود کو بار بار یہ یاد دہانی کروائیں کہ آپ مشکل حالات پر قابو پا کر کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ کسی بک اسٹور یا لائبریری کا رخ کریے اور مطالعے کے لیے کوئی ایسی کتاب تلاش کیجیے جو آپ کا حوصلہ بڑھانے کا سبب بنے۔ فکشن والی کتابیں مختلف شخصیات کو سمجھنے کے لیے زبردست اور زندگی اور ایک نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ لاکھوں مایوس لوگوں کی زندگیوں میں امید اور حوصلے کے چراغ روشن کرنے میں حوصلہ افزا کتابوں کا کردار ثابت شدہ ہے۔ نمبر 4، مثبت سوچ والے افراد کی صحبت اختیار کریں۔ منفی سوچ رکھنے والے افراد کے ساتھ اور ان سے گفتگو آپ کو اپنے مقاصد سے پیچھے ہٹا سکتی ہے۔ اگر آپ کبھی خود کو ایسی صورتحال میں پائیں جہاں منفی گفتگو ہو رہی ہو تو کوشش کر کے گفتگو کا موضوع تبدیل کریں۔ مثبت لوگوں کی تلاش جاری رکھیں اور کسی بھی منفی گفتگو کا حصہ نہ بنیں۔ کامیاب اور مثبت سوچ کے حامل افراد کے ساتھ وقت گزاریں اور آپ کو اچھی منزل یا برے دوستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ تو اچھی منزل کو چنیں۔ اچھے لوگ منزل کے حصول میں مددگار ثابت ہوتے ہیں جبکہ برے دوست اس میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ نمبر 5، مثبت الفاظ کا استعمال۔ الفاظ جادوئی تاثیر رکھتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس سے قطع نظر ان حالات پر بات کریں جو آپ کے موافق ہوں۔ دوسری جانب جو ہو رہا ہے یا جس کی آپ خواہش رکھتے ہو اس سے متعلق لکھنا بھی شروع کریں، اور جب کبھی فارغ وقت ملے تو اس تحریر کو نکال کر پڑھیں۔ یہ عمل آپ کو برے حالات میں حوصلہ مند رکھنے میں مدد دے گا۔ نمبر 6، غلطیوں سے سیکھیں۔ غلطیاں سب کرتے ہیں
لیکن ان غلطیوں سے سیکھنا اور آگے بڑھنا اصل کامیابی ہے۔ ماضی میں ہر وہ غلطی جو آپ سے سرزد ہوئی ہے اس کا تجزیہ کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ کس طرح آپ ان حالات کو بہتر بنا سکیں۔ ممکنہ حل اور نتائج بھی تحریر کریں تاکہ خدا نخواستہ مستقبل میں جب کبھی دوبارہ آپ کو کسی ایسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو آپ ذہنی طور پر اس سے نمٹنے کے لیے تیار اور بہترین طریقوں سے آگاہ ہوں۔ نمبر 7، منصوبہ بنائیں۔ ایک مشہور قول ہے کہ اگر آپ منصوبہ بنانے میں ناکام ہیں تو سمجھ لیں آپ ناکام ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تو آپ شروع سے آخر تک خود کو تمام امور سے متعلق سوچنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ عمل نت نئے آئیڈیاز کھوجنے اور پیداواری صلاحیت میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنے مستقبل سے متعلق تحریری منصوبہ بندی کریں اور آج سے ہی اس حوالے سے متحرک ہو جائیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہے تو فوراً اسے تحریر کریں۔ اس سے متعلق منصوبہ بندی کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ چیز یقیناً آپ کا حوصلہ بڑھانے میں معاون ہوگی۔ دوستو، یہ وہ نکات، یہ وہ مشورے تھے جو ماہرین انسانوں کو مشکل وقت کو حوصلے سے گزارنے کے لیے دیتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔